بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ بانی جامع نظامیہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 4 ربیع الثانی 1264 ہجری کو ریاست حیدرآباد دکن کے ضلع ناندیڑ قصبے قندھار میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام شجاع الدین بن قاضی سراج الدین تھا، جو اپنے زمانے کے معروف عالم دین اور شیخ طریقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ والد ماجد کی کنیت ابو محمد تھی، جو بڑے پابند سنت اور عالم باعمل تھے۔ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم کے لیے آپ نے مولانا فیاض الدین اورنگ آبادی کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ مزید تفسیر، حدیث، فقہ اور معقولات کی تعلیم کے لیے فرنگی محل میں حضرت مولانا عبدالعلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین حضرت مولانا ابو الحسنات عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ علم تفسیر شیخ عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ 20 برس کی عمر میں 1284 کو اس زمانے کے مشہور عالم دین حضرت مولانا حاجی امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے نکاح مسنون فرمایا۔ 1285 کو محکمہ مال میں 75 روپے تنخواہ پر خلاصہ نویس کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ایک سودی کاروبار کی مثل خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اسی دن اس ملازمت کو ناجائز سمجھتے ہوئے استعفیٰ پیش فرما دیا۔ بلغ العلا بکمالہ۔ آپ نے تعلیم کا آغاز اپنے والد ماجد سے کیا۔ جب عمر 7 برس کی ہوئی تو حفظ قرآن مجید کے لیے حافظ امجد علی نابینا رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور فقط 4 سال کی مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ صلو علیہ طریقت کا سلوک اپنے والد ماجد کی زیر نگرانی طے کیا اور ان کی طرف سے بیعت کی اجازت عطا ہوئی۔ ملازمت ترک کرنے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور آپ کو بہت سے علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ کی علمی قابلیت کی شہرت جلد ہی دور دراز کے مقامات تک پہنچ گئی۔ تشنگان علوم آپ کے چشمہ فیض پر جمع ہو کر استفادہ کرنے لگے۔ یہ سلسلہ رفتہ رفتہ اتنا بڑھا کہ جامع نظامیہ کے نام سے ایک عظیم معیاری دینی درسگاہ مورز وجود میں آ گئی۔ 1292 میں اس عظیم دینی ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کا ڈنکا عرصہ دراز تک بر صغیر کے طول و عرض میں بستا رہا۔ صلو علیہ آپ جب پہلے حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، اس وقت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام پذیر تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ان کے ہاتھ پر
تمام سلاسل طریقت میں بیعت کی تجدید کی اور کسی طلب و اظہار خواہش کے بغیر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی قلعت خلافت سے نواز دیا۔ حد سے واپسی پر آپ کی اعلیٰ علمی استعداد اور بے مثل تدریسی مہارت کی بنا پر 1295 ہجری کو آصف سادس میر محبوب علی خان والی حیدرآباد دکن کے استاد کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ سن 1301 ہجری میں آپ نے دوسرا حج کیا اور اسی طرح 1305 سن ہجری میں تیسرا حج کیا۔ اس دفعہ آپ 3 برس تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، تمام وقت حرم شریف کے کتب خانے میں گزارتے۔ تین سال کے اس قیام کے دوران آپ نے بہت عظیم علمی اور دینی کارنامہ یہ انجام دیا کہ یہاں کے قدیم کتب خانوں سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی نادر الوجود کتابوں کی نقل حاصل کی، جن میں کنز الامال، جامع المسانید، جواہر النقی علی سنن البیہقی اور احادیث قدسیہ قابل ذکر ہیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران خواب میں 3 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض بار سے مشرف ہوئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیدرآباد واپس جاؤ اور دین حق کی تبلیغ کرو۔ آپ نے یہ خواب اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے آپ کو واپسی کا حکم دیا۔ حج سے واپسی پر آپ حیدرآباد دکن ریاست کے ولی عہد میر عثمان علی خان کے استاد مقرر ہوئے اور 1318 سن ہجری میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اہم اداروں کی بنیاد رکھی، ایک کتب خانہ آصفیہ اور دوسرا مجلس دائرۃ المعارف۔ نظام محبوب علی خان کے انتقال کے بعد میر عثمان علی خان نے آپ کو محکمہ احتساب کا سربراہ مقرر کیا اور 1332 ہجری میں محکمہ اوقاف کے وزیر کے طور پر آپ کو مقرر کیا اور نواب فضیلت جنگ کا خطاب آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں 11 ضخیم جلدوں پر مشتمل مقاصد الاسلام، حقیقت الفقہ، افادۃ الافہام، کتاب العقل، الکلام المرفوع اور انوار احمدی قابل ذکر ہے۔ آپ دن کے وقت جامع نظامیہ میں بلا معاوضہ درس دیتے اور عشاء کی نماز کے بعد فتوحات مکیہ کا درس دیتے۔ آپ نہایت عبادت گزار، ظاہر و باطن میں یکساں اور سلف صالحین کے نقش قدم پر تھے۔ آپ کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور جسم مضبوط تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، آنکھیں کشادہ تھیں
ورزش کا معمول آخری وقت تک جاری رہا، وصول مال اور وظیفے کے بارے میں نہایت محتاط تھے، حلیم اور متواضع طبیعت کے مالک تھے، بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، زبان پاکیزہ تھی، فضول گوئی سے کوسوں دور رہتے تھے۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا اس دار فانی میں 63 سال گزار کر 1335 سن ہجری میں دار آخرت کی طرف رخت سفر باندھا، اپنی ہی تعمیر کردہ دینی درسگاہ جامع نظامیہ کے احاطے میں پیوند خاک ہوئے۔ مزار اب تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے فیضان کو اسی طرح تا قیامت جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بلغ العلا